نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم اور جو کوئی قرآن مجید پر ایمان نہ لائے ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید بیان کی اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جو 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی صحیح سالم ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، والکتاب الذی، اور ان کتابوں کے ساتھ ایمان لاؤ، الذی انزل من قبل، جن کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا۔ ومن یکفر باللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑے۔ گرامی قدر سامعین، یہاں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، اور ایمان والوں کو خطاب کیا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لو۔ حالانکہ ایمان والے تو پہلے ہی ایمان لا چکے، اب ان کو دوبارہ ایمان لانے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، یہاں کسی کے دل و دماغ میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ یہ پہلے سے ایمان والے دوبارہ کیسے ایمان لائیں۔ پہلے سے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، کہ ایمان میں دن بدن بڑھتے چلے جائیں۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان میں کامل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، آج جس حالت میں تمہارا ایمان ہے، اگلے دن ایمان اس سے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اللہ رب العزت سے نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حالانکہ ہم اسلام کی روح سے سیدھے راستے پہ ہی چل رہے ہیں، لیکن روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے میں ہمیں استقامت نصیب فرما۔ سیدھے راستے میں چلنے میں ہماری موت اس حالت میں آئے اللہ کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی یوں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے، اور اس کتاب پر ایمان لائے کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی قرآن مجید، اور ان کتابوں پر ایمان لائے
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لانے کا صراحت کے ساتھ حکم ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو رسول پر نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ براہ راست قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور پختہ کر لیں، اور کفار کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، وہ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایمان والوں کو تو یہ حکم ملا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنیں اور خاموش رہیں تاکہ اللہ کی رحمت برسے اور ایمان مزید بڑھتا چلا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور اس کے آخرت کے دن کا، اللہ فرما رہے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں۔ یہ مسئلہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج معاشرے میں سوشل میڈیا کے زور پر ایک فتنہ پھیل رہا ہے کہ بھئی اسے کافر مت کہیں، یہ اہل قبلہ ہے، یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان لانے کے لیے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، ان سب چیزوں پر ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ اور انکار کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت بہت سارے فتنوں نے سر پکڑ اٹھایا۔ ان میں سے ایک فتنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا تھا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا کہ اللہ کے نبی کو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا میں اور اب نہیں دے رہا اور انکار کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ تو مسلمان ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ہیں تو مسلمان، آپ ان سے کیسے قتال کریں گے، کیسے لڑیں گے؟ مسلمانوں سے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اتنے سارے محاذ کھل گئے، اگر سارے لوگ ان محاذوں پر چلے جائیں گے تو پھر مدینہ منورہ میں ہماری عورتیں ہیں اور یہ اسلامی ریاست ہے، اس کا کون خیال رکھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی رائے دی کہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کیسے لڑیں گے، وہ کلمہ گو ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ بات سنی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ اے عمر، اسلام لانے سے قبل تو آپ بہت سخت تھے، اب اسلام میں آ کے اتنے نرم ہو گئے۔ چنانچہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا کہ کوئی بھی نہیں لڑے تو میں اکیلا لڑوں گا، جو زکوٰۃ میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اگر وہ اس کا بھی انکار کر دے گا اور نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو شرح صدر ہوا کہ ایمان لانے کے لیے تو ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دائرہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے کسی ایمان کے کسی ایک جز کا بھی اگر کوئی انکار کر دے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ چنانچہ اسی سورہ نساء کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ قرآن مجید کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے بڑی سخت سزا بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو کہ جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، اے یہود و نصارہ، آمینو ایمان لو، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. اے یہود و نصارہ، اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن جو یہ کتاب ہے یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور انجیل کی تصدیق کرنے والی بھی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو بڑا عجیب حکم دیا، کہا کہ من قبل، ایمان لے کے آ جاؤ قرآن پر اے اہل کتاب، قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہن، کہ اس سے قبل قرآن پر ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں. ان نطمس وجوہن، ہم تمہارے چہروں کے جو خد و خال ہیں ان کو مٹا دیں. تمہارے چہرے پر جو زاویے آنکھوں کے بنے ہیں، جو ناک اور جو نقش بنا ہے، اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. اور یہیں تک نہیں، فرمایا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا یہ کہ ہم تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھوں کی طرف موڑ دیں. اس سے پہلے قرآن پر ایمان لے کے آ جاؤ. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت کعب احبار تابعین میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، تورات کے عالم تھے. ان کے استاد جو تھے ابو مسلم الجلیلی، وہ انہیں بار بار کوستے رہتے تھے کہ نبی کا زمانہ پایا اور تم نے نبی پر ایمان نہیں لائے. چنانچہ ان سے کہا کہ چلو جاؤ، اب جا کر مدینہ میں ہی جا کے دیکھ لو، جو نشانیاں تمہاری تورات اور انجیل میں ہیں انہی کو جا کے دیکھ کر مدینہ منورہ کی زیارت کرو، جا کے دیکھو کہ آخری نبی یہی ہے تمہاری کتاب کے مطابق. کہتے ہیں کہ جب کعب احبار مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی ایک صحابی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، جو تمہاری کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہن، ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، اور تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھوں کی طرف کر دیں، گھما دیں اسے. کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ایسا زبردست اثر پڑا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ مٹ جائے. میں نے جلدی سے غسل کیا اور غسل کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا تھا کہ کہیں مسخ تو نہیں ہو گیا. اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، پھر کیا کر دیں گے، یا ہم لعنت کریں گے ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی. اور یہ ہفتے والے کون تھے؟ یہودی تھے. ہیلا کر کے جو ہے مچھلی پکڑنے سے منع کیا، تو انہوں نے کیا کیا بھئی، ایک دن پہلے روک دیتے. ہیلا ہفتے والے دن منع کر دیا تو انہوں نے کیا کیا بھئی، ہفتے والے دن جو ہے نا روک دیتے، ساری نہر کو روک دیتے، پھر وہ ساری مچھلیاں وہاں پھنس جاتی، اور اس ہیلے کے ساتھ اگلے دن پھر ان مچھلیوں کو نکالتے اور ان کو استعمال کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور ان کو بندر کی شکل کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں اگر قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ہم اس طرح والا اپنی رحمت سے دور کر دیں گے جیسے ہم نے یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور کیا. اور آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا معاملہ تو ہو کر ہی رہتا ہے. گرامی قدر سامعین، ان دو آیات سورہ نساء کی یہ دو آیات سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ایک آیت میں سبق یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں
ایمان میں آگے بڑھ جائیں اور پکے ہو جائیں. ہمارا ایمان اگر قرآن پر ہے تو قرآن پر ہمارا ایمان دن بدن بڑھنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اور دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ قرآن سے کے علاوہ اللہ نے نجات نہیں رکھی. اب نجات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد قیامت کی صبح تک اگر نجات ملنی ہے تو وہ صرف قرآن مجید کے ذریعے ملے گی. یہی وہ لا شک و لا ریب کتاب ہے کہ قیامت کی صبح تک اسی کتاب کے ذریعے ہر شخص کو نجات ملے گی. چنانچہ اگر کوئی فرقہ یا کوئی طبقہ اس قرآن کا انکار کر دے، اس کے کسی ایک حصے کا انکار کر دے، کسی ایک آیت کا انکار کر دے، کسی ایک حرف کا انکار کر دے، تو ایسے طبقے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قرآن مجید کو امت تک پہنچانے کے لیے بہت زبردست قربانیاں تھیں. آج ہم سے کیا قربانی مانگی جا رہی ہے؟ ہم سے تو قربانی یہ مانگی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں میں سے ایک دو بچے مدرسے والوں کو دے دیں کہ وہ قرآن کے حافظ بن کر قرآن کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. ہم سے صرف اتنا مطالبہ ہے. لیکن صحابہ کرام کا صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ حافظ ہو جائیں، نہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو یاد کیا، قرآن مجید کو لکھا اور قرآن مجید کو پوری دنیا میں پہنچایا، پوری دنیا میں پہنچایا. چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مجید پوری دنیا میں پھیلایا گیا. اس لیے ان کا لقب جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے. تو ہم سے جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ کم ہے، صحابہ کرام سے یہ مطالبہ زیادہ تھا. اب ہمارے بچے اگر حافظ بن جائیں گے تو وہ قرآن کے محافظ بن جائیں گے. اور اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ کام کسی اور سے لے لیں گے. میں اگر اپنے بچے کو حافظ نہیں بناؤں گا، اللہ کسی اور کو حافظ بنا دے گا. یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا. یہ جو قرآن مجید کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ اس کے ایک حرف کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ آیت کریمہ بھی ہے اور دیگر دلائل بھی موجود ہیں کہ ایک اہل کتاب کو اتنی سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے چہرے مسخ کرتے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے دن بدن بڑھ جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سیکھنے والے بن جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے معانی کو سمجھنے والے اور سیکھنے والے بن جائیں، چاہے تو بہت کم درجے میں سیکھ لیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص عالم بن جائے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص حافظ بن جائے، لیکن اپنے حصے کا دیا جلانا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ہر ایمان والے کے یہ ذمہ ہے کہ قرآن کو اتنا سیکھ لے کہ وہ نمازوں کے اندر قرآن کو پڑھ سکے. ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کے اتنے مسائل سیکھ لے کہ روز مرہ کی زندگی وہ دین اسلام کے مطابق گزار سکے. اور وہ سارا کا سارا دین اللہ نے کیا بھائی قرآن میں بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 100% قرآن پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.